تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو معطر اور منور کریں گے جناب محمد احمد صاحب، جو کہ انتہائی چھوٹے سے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید پیش کریں گے محمد احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی. معزز مہمان تشریف لائیں. مصطفی انقلاب طاہر القادری طاہر تیری بیٹیاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہمارے درمیان مرکز سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم سعید احمد بغدادی صاحب، سعید رضا بغدادی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا جناب نذیر فراز صاحب تشریف لائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محترم اوصاف معی الدین صاحب وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی تعریف کر کے ہمارے دلوں کو معطر و منور فرمائے جناب اوصاف معی الدین صاحب۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا،
سب سے پہلے ان کی شفقت ہے بے حد اور بے تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بز میں کون و مکان کو سجایا گیا سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اعلان ہے وہ سن لیں یہ میرے ہاتھ میں بک ہے پہلا سیمیسٹر مراکز علم کے لیے تو یہ معلمین کے پاس اس کا ہونا بے حد ضروری ہے اور وہ سامنے سٹال لگا ہوا ہے وہاں سے آپ کو یہ 300 روپے کی ملے گی جو معلمین حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں سے ایک ایک بک لے لیں تاکہ ان کو لیکچر کو سمجھنے میں آسانی ہو اور چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم المقام شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جناب سید رضا بغدادی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کا باضابطہ آغاز فرمائیں محترم سید رضا بغدادی صاحب نحمدک یا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنمت بتحلیلہ عنادیل الکیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سب سے پہلے میں سرزمین چنیوٹ تحریک منہاج القرآن کے صدر محترم ناظم محترم اور ناظم مراکز علم منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری عظیم بہنیں باجیاں
دیگر فورمز، یوتھ لیگ، MSM اور جملہ رفقا وابستگان کارکنان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خوبصورت بزم، اس خوبصورت ورکشاپ، اس خوبصورت کیمپ اور اس خوبصورت لرننگ سیشن جس کا نام ہے ٹریننگ کیمپ برائے معلمین و معلمات مراکز علم، بہت ہی شاندار انداز میں سجانے اور انعقاد کرنے پر مرکز منہاج القرآن کی طرف سے اور نظامت کورسز کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خود ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج بحمد اللہ تعالی سرزمین چنیوٹ کے عظیم رفقا سے، مرد و خواتین سے ہماری آج ملاقات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جو آج کا دن آپ کا ہمارے ساتھ گزرنے والا ہے، یہ سیشن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ظہر تک آلموسٹ چلنے والا ہے۔ تو یہ پہلے بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ نہ ہو کہ آدھے گھنٹے کی بات ہوگی یا گھنٹے کی گفتگو ہوگی اور پروگرام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ تو کم از کم ٹائم جو ہے وہ 3.5 گھنٹے لگنے ہیں، کم از کم، اور اگر بڑھ گیا تو 4 گھنٹے لگیں گے۔ ابھی وقت کیا ہوا ہے 9:30، تو ظہر تک انشاءاللہ یہ تکمیل پذیر ہوگا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مراکز علم کے معلم یا میری بیٹیاں معلمہ بننا چاہتی ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آلموسٹ 90% لوگ ہیں جو اس نظریہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ آج کے لرننگ سیشن میں کچھ چیزیں سیکھیں گے تاکہ آگے علم کا فروغ ہو سکے۔ آج کی یہ جو پہلی گفتگو ہے میری، اس میں علم کی اہمیت اور مراکز علم کی اہمیت پر ہم گفتگو کریں گے پہلی نشست میں۔ جب یہ نشست ختم ہوگی تو اس کے بعد علامہ محمود مسعود صاحب جو مرکزی کوارڈینیٹر ہیں کورسز کے، وہ تشریف لائیں گے اور اس پوری کتاب میں سے آپ کو گزار دیں گے کہ یہ پڑھانی کیسے ہے، آپ لوگوں نے جا کے پورا طریقہ تدریس سمجھائیں گے۔ اور جب وہ بات ختم ہوگی تو آخر پہ پھر میں تجوید کے جو اسباق اس کتاب میں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور وہ ہم سب مل کے ایک کلاس کی شکل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آدھا گھنٹہ ہم نے فہم دین پروگرام کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ایپ کو انسٹال کرنے کے لیے وہ بھی ہمارا صرف ہوگا۔ تو ایک دفعہ میری پھر خواہش ہے کہ آپ جس طرح چمکتے چہروں سے بیٹھے ہیں اور بڑی خوش دلی سے بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے حاضر ہو جاتے ہیں ایک دفعہ، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کے در انور پر درود پاک پڑھتے ہیں اور حضور سے التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو تاکہ حضور ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں اور ہم آج کا جتنا سیشن ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں کریں۔ تو چلیں بہت محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین عزیز وقار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہماری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے
وہ علم کی اہمیت کے اوپر ہے۔ آپ میں سے جو اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں وہ کر لیں، جو نہیں کر سکتے اس وقت تو وہ دماغ کی تختیوں پہ ضرور لکھ لیں۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسی تحریک سے ہے اور ایسی قیادت سے ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا طریق یعنی میتھڈ ہی طریق علم ہے۔ بولیے طریق علم ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تحریک منہاج القرآن کا جو راستہ ہے، جو طریق ہے، وہ طریق علم ہے۔ حضور غوث العالمین غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ فرماتے ہیں میں علم کے راستے پہ چلتا رہا، تحصیل علم پر چلتا رہا، تدریس علم کرتا رہا، یعنی علم کے راستے پر چلتا رہا تا آنکہ اللہ رب العزت نے صرت قطبا مجھے قطبیت کا تاج عطا فرما دیا۔ کس راستے پہ چلتے ہوئے؟ ہاں، آپ نے 9 سال درس نظامی پڑھا، 9 سال، اس وقت تو خیر اس کا نام درس نظامی نہیں تھا، مگر 9 سال تعلیمات شریعہ پڑھی۔ اس کے بعد 25 برس بغداد کے جنگلوں میں آپ نے ریاضات و مجاہدات کیے۔ کتنے برس؟ 25 برس۔ مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں نے 25 برس بغداد کے جنگلات میں اور صحراؤں میں مجاہدات و ریاضات کی تو اللہ رب العزت نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ درست العلم، میں نے علم پڑھا اور سیکھا، اسی سیکھنے ہی نے مجھے قطبیت عطا فرما دی۔ تو علم کی اہمیت پر بات کرنے سے پہلے ہم سارے کے سارے اس چیز پر ضرور ایک دفعہ توجہ کر لیں کہ چنیوٹ میں آلموسٹ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہوں گے اور اس کے گرد و نواح میں شاید 20-30 لاکھ لوگ رہتے ہوں، مگر ان 20-30 لاکھ لوگوں میں آپ 100 سے 150 لوگوں کی خاص قسم کی آج تقرری کی گئی ہے، خاص قسم کا انتخاب کیا گیا ہے اور آپ کو علم کی نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے یہاں پہ جمع کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چند چیزیں رکھتا ہوں۔ حاضرین مکرم، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی نشانیاں تمہیں پوری کائنات میں بکھری ہوئی بھی دکھا دیں گے، اور اگر کوئی ان تمام بکھری ہوئی چیزوں کو کسی ایک جگہ پر مجتمع دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ہم تمہیں اپنے ہی وجود میں دکھا دیں گے، تمہارے ہی وجود میں وہ ساری نشانیاں ہوں گی۔ حیران کن بات ہے کہ فرمایا آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی صفات کا ظہور اور عکس دکھائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جا بجا اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہلہاتے کھیتوں میں اس کا حسن دکھائی دیتا ہے، گرتی آبشاروں میں اس کا حسن دکھائی دیتا ہے، پھر اسی طرح برستی بارش میں اس کا عفو و کرم کا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ سارے اس کے حسن کے جلوے جو شاعر نے کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر، جدھر دیکھا تو ہی نظر آیا۔ اس نے چاہا کہ ان تمام جلووں کو کسی ایک ذات میں، کسی ایک جگہ پہ مجتمع کر دوں، تو اس نے انسان کی تخلیق کی۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسین ترین ڈائی جو بنائی کائنات میں، حسین ترین کیمیکل کنسٹرکشن جو کی، حسین ترین وجود جو تخلیق کیا کائنات ارضی پر، وہ انسان کا وجود تخلیق کیا۔ انسان کو سب سے حسین ترین شکل میں بنایا گیا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی مخلوق دیکھ لیں،
وہ آپ کو انسان سے زیادہ حسین نہیں لگے گی، یعنی اس کے سٹرکچر، اس کے انداز سے زیادہ خوبصورت نہیں نظر آئے گی۔ احسنی تقویم انسان کو بنایا۔ جب اللہ پاک نے احسنی تقویم بنا دیا انسان کو، تو پھر انسان پھیلتے چلے گئے زمین پر۔ جب انسانوں کا وجود بہت بڑھ گیا، اس نے چاہا کہ اب انسانوں کے اندر جو میں نے اپنی صفات کائنات میں بکھیر کر یہاں مجتمع کر دی تھی، ان کو پھر جمع کر کے انسان بنا دیا تھا، اور پھر ہر انسان میں اس کی ریفلیکشن رکھ دی تھی۔ پھر اس میں باپ کی شفقت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کا عفو و کرم نظر آتا ہے، ماں کی مامتا کو دیکھیں تو اس کی رحمت نظر آتی ہے، اس کے غصہ اور جلال کو، انسان کے غصہ اور جلال کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کا قہار ہونا اور جبار ہونا نظر آتا ہے۔ تو انسان اس کی صفات کا مظہر بن گیا تھا۔ اب اس نے چاہا کہ کیوں نہ اس انسان کے اندر جو میری صفات ہیں، اب مزید ایک اور وجود تخلیق کروں جن میں میری صفات کا آئینہ زیادہ ستھرا، نکھرا اور اجلا نظر آئے۔ اس نے اپنے انبیاء کا وجود تخلیق کیا۔ انسانوں میں پھر کس کو فضیلت بخشی؟ اپنے انبیاء کو فضیلت بخشی۔ انبیاء کا وجود جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے۔ پھر اس نے چاہا کہ انبیاء میں جو میری صفات ہیں، جو میرا حسن ہے، جو میرا جمال ہے، وہ بہت خوبصورتی سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کی منشا یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا اب اس جمال کو مزید مزکا، مصفا، اجمل و اعلیٰ کر دوں، تو انبیاء میں ہی کچھ لوگوں کو پروموٹ کر کے رسول بنا دیا۔ ان کو اپنی شریعتیں عطا کی، ڈیوائن لاز عطا کیے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، رسول ہو گئے۔ ساری کائنات میں حسن کے جلوے سمٹ کر پہلے کائنات کے سمٹ کر انسان میں آئے تھے، انسانوں کے بعد پھر انبیاء میں آئے تھے، انبیاء کے بعد مزید اجلے ہوئے تو رسولوں میں آئے۔ اب مالک نے چاہا کہ میں کوئی ایک اور ایسا وجود تخلیق کروں جس میں میرے حسن کے جلوے اپنے منتہائے کمال پر ہوں، جس میں میرا جمال آخری حدوں کو چھو رہا ہو، اور کوئی ایسی ہستی تخلیق کروں کہ جو آئے اور یہ کہے من رآنی فقد رآ الحق، لوگوں جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے خدائے واحد کو دیکھ لیا۔ اب اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام حضور کی ولادت کی اور آقا علیہ السلام کا جو انتخاب کیا، تو ساری کائنات میں جو اس کے جلوے منتشر تھے، جب اپنے کمال کو پہنچے، اپنے علو کو پہنچے، اپنی رفتوں کی معراج کو پہنچے، تو آقا علیہ السلام کی ہستی ترتیب پا گئی۔ اقبال فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ انبیاء کو جو علیحدہ علیحدہ اللہ پاک نے اپنے معجزات، اپنی نعمتیں عطا کی تھیں علیحدہ علیحدہ، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے اکٹھی کر کے اکیلے آپ کی جھولی میں ڈال دی، آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے ارفع و اعلیٰ جو مخلوق پیدا کی وہ انسان کو پیدا کی، اور انسانوں میں سے جب اس نے مزید اعلیٰ، مزید عظیم لوگ نکالے تو اس کو انبیاء کا ٹائٹل دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عام انسانوں سے انبیاء کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا، یعنی اس نے کہا یہ میرا نبی ہوگا، تو اس نبی کو ایسی کیا خاص چیز دی کہ ہم کہیں کہ ہاں واقعی عامت الناس سے وہ انبیاء ارفع و اعلیٰ ہو گئے۔ تو آئیے چند انبیاء کی مثالیں میں قرآن پاک سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن بہت معروف ہے کہ وہ بہت حسین تھے، ایسا ہی ہے نا، لیکن قرآن پاک نے حاضرین عزیز وقار یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کہیں نہیں کی، اور اللہ پاک نے اس کو بطور نعمت ذکر نہیں کیا، بطور
کہ ہم نے یوسف کو حسن بطور نعمت دیا، یہ ذکر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور جو بہت اعلیٰ نعمت جو اللہ کی نگاہ میں، خالق و مالک کی نگاہ میں نعمت ہے، وہ اس نے بیان کی قرآن پاک میں اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ بولیے کیا عطا کیا؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کس نعمت کے ذریعے ارفع و اعلیٰ ہوئے دیگر مخلوقات سے؟ حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو آج کے بعد علم نہیں کہنا، علم کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لام ساکن ہے، لام پر زبر نہیں ہم نے پڑھنی، علم نہیں کہنا، علم کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ علم۔ علم عطا کیا۔ پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کڑیل جوان ہوئے تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، وہ بھی تو انسان ہی تھے انبیاء، مگر انہیں دیگر انسانوں سے جو افضلیت عطا ہوئی تو وہ افضلیت جو ہے وہ علم کی بنا پر عطا کی گئی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، دونوں میں سے ہم نے ہر ایک کو حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت سلیمان، میں صرف قرآن پاک پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اسی طرح آپ کے دربار میں منسٹرز بیٹھے ہیں، ایڈوائزرز بیٹھے ہیں، دیگر علاقوں کے ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں، ساری ریاستی مشینری بیٹھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملاقات کے لیے۔ تو کون ہے جو 900 میل دور ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں لا کے رکھ دے؟ کتنی دور تھا؟ 900 میل دور تھا۔ قرآن پاک کا واقعہ ہے اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، کون لا کے رکھ سکتا ہے؟ تو حاضرین مکرم، ایک شخص اٹھا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، بلکہ جنوں کا ایک بزرگ بابا اٹھا۔ اس نے کہا کہ ہے حضرت سلیمان میں لا سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا کہ آپ مجلس برخاست کریں، جتنی دیر میں آپ کی مجلس برخاست ہوگی لوگ اٹھ کر جائیں گے، اتنی دیر میں 900 میل دور پڑا ہوا منو وزن تخت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو بڑی طاقت سے نواز رکھا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہاں بھی ہیں کوئی بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ نہیں ہے کوئی بھی؟ انگلیاں دیکھیں، علامہ محمود صاحب جی کہتے ہیں انگلی مڑی ہوئی ہو تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ جن ہے۔ بہرحال تو وہ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجلس برخاست کریں، اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ 900 میل دور جو تخت ہے وہ آپ کے سامنے منو وزنی تخت تھا، رکھ دیا جائے گا۔ اب ایک عجیب اس میں اور نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے، حالانکہ بلقیس اتنا بھی قریب نہیں آ گئی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کوئی اور نظارہ، کوئی اور حکمت لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلد چاہیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خود سلیمان علیہ السلام کو علم تھا کہ یہاں میری مجلس میں کوئی اس سے بھی بڑھ کے طاقت والا بیٹھا ہے، وگرنہ تو وہ یہ بات کرتے اور آگے سے جواب آتا، حضور آپ کی مجلس میں یا آپ کے مشیروں میں، آپ کی امت میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر طاقت والا ہو۔ تو یہ خود معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ پوچھنا بھی ایک امبیرسمنٹ کی وجہ بنتا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مگر انہوں نے، وہ دیکھ بھی رہے تھے نگاہ نبوت سے
کہ کوئی بیٹھا ہے، آپ نے کہا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے. جب یہ کہا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے تو ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، انسان کھڑا ہوا. اب قرآن نے اس شخص کی جو صفات بتائی ہیں کہ وہ جو انسان کھڑا ہوا تو اس کے اندر طاقت کیا تھی، اس کی صفت اور ایٹیبیوٹس کیا تھیں. قرآن پاک نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. بولیے کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لا سکتا ہوں. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ پلک جھپکیں، پلک جھپکتے ہوئے آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں، بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آپ کے سامنے پڑا ہوگا. کمال ہے. اچھا یہ امتی کس نبی کا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. اور ہم امتی کس نبی کے ہیں؟ سید الانبیاء کے امتی ہیں، تاجدار انبیاء کے امتی ہیں، سید الکونین کے امتی ہیں، فخر دو جہاں کے امتی ہیں، وجہ تخلیق دو عالم کے امتی ہیں، حبیب خدا کے امتی ہیں. سارے اعزازات جہاں پر آ کے جمع ہو گئے اور انتہا ہو گئی، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، ہم اس ہستی کے امتی ہیں. آخری آیت کریمہ کیا اتری تھی قرآن پاک کی؟ الیوم، اے حبیب آج کا دن وہ دن ہے، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے اوپر آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. مجھے بتائیں اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے یا محدود ہے؟ لامحدود ہے. اور اللہ رب العزت کے پاس جو خزانے ہیں وہ محدود ہیں یا وہ بھی لامحدود ہیں؟ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، ہماری بیٹیاں بتائیں اللہ پاک کے پاس نعمتیں محدود ہیں یا ان لمیٹڈ ہیں؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، نعمتوں میں جو کچھ میرے پاس تھا مصطفیٰ میں نے سارا آپ کو عطا کر دیا. اتممت فعل ماضی ہے، جمع متکلم، تمام سے ہے، تمام. اتممت میں نے تمام کر دیا، یعنی مکمل ہو گیا یہ پروسس. علیکم نعمتی، جو میری نعمتیں آپ تک پہنچنے کا پروسس تھا وہ ساری پہنچ چکی، پروسس اتمام ہو گیا. اتممت مکمل ہو گیا ہے، سب کچھ آپ کو عطا کر دیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو میں تو مالک ہی کہوں گا. اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا واللہ موتی، اللہ نے دیا تو مجھے ہے، انا قاسم، کائنات میں تقسیم میں فرماتا ہوں. تقسیم کون فرماتا ہے؟ اسی حدیث کو کلمہ حسر سے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا انما انا قاسم. یاد رکھو کہ صرف اور صرف اور صرف تقسیم میں کرتا ہوں. واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. نعمتوں کا مرکز مدینہ طیبہ ہے، پھر آگے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی. تو حاضرین عزیز وقار، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ امتی سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور ہم امتی محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. وہ کس کتاب کا علم رکھنے والا تھا؟ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کس کتاب کا؟ زبور کا. زبور کا علم تھا. اور ہمیں کون سی کتاب عطا کی گئی ہے؟ قرآن مجید، جس کا نام ہی ام الکتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ ام الکتاب ہے. ایک ایسی کتاب، پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تحریفات ہوتی رہی، لفظی بھی اور معنوی بھی، مگر قرآن پاک جب نازل کیا تو فرمایا اے مصطفیٰ، چونکہ آپ کی شان رحمت للعالمینی اور آپ کی شان ختم نبوت یہ قیامت اور قیامت کے بعد تک ہے، لہٰذا آپ پر اترنے والی کتاب
اس کی تعلیمات بھی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ہوں گی. نہ آپ کی رسالت میں کوئی فرق آ سکتا ہے اور نہ ہی کتاب انقلاب جو آپ پہ اتاری ہے اس میں ایک لفظ، ایک حرف، ایک معنی کا کوئی فرق آ سکتا ہے. اتنی بڑی کتاب. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ واقعہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یہ واقعہ ہو گیا، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ بتائیے، یہ واقعہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دربار کے اندر ہوا ہے، ختم ہو گئی بات. نہیں، بتایا یہی جا رہا ہے کہ اے امت مصطفیہ، اگر وہ سلیمان کا امتی ہو کر، زبور کا عالم ہو کر جنوں کے اوپر اتنی طاقت رکھ سکتا ہے، ہزاروں من وزنی وہ تخت لا سکتا ہے 900 میل دور سے، تو آپ تو میرے محبوب کی امت ہو. ذرا تم بھی قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اس کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کے دیکھو، تمہیں وہ طاقت عطا ہوگی کہ کائنات میں کسی اور مخلوق کو، خواہ وہ جن ہو یا انس ہو، عطا نہیں ہوئی ہوگی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عیسیٰ وَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. اور ان میں جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے عیسیٰ، وہ یہ ہے اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا ہے اور حکمت دی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی انبیاء ان کا انتخاب کیا گیا انسانوں میں سے، جس نعمت سے انہیں سرفراز کیا گیا وہ نعمت علم تھی. بولیے کون سی نعمت تھی؟ نعمت علم تھی. آپ اونچا بھی بول سکتے ہیں. وہ نعمت کون سی تھی؟ نعمت علم تھی. یہ بات میں نے پوری ایک جو انسانی ہسٹری ہے اس پر طائرانہ طور پر آپ کو چلایا ہے اور قرآن پاک کے چیدہ چیدہ مقامات میں سے گزارا ہے. اب آپ دیکھیے، اب وقت آ جاتا ہے حاضرین ذی وقار، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں تشریف آوری کا. ہم سب کا تعلق زیادہ تر اہل سنت والجماعت سے ہے. ہم سب کا یہ بلیو اور عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کر دیا تھا. ایسے ہی ہے نا، تخلیق فرما دیا تھا. جبکہ بعثت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے آخر میں ہوئی ہے، سب سے آخر میں ہوئی. جب سب سے آخر میں حضور کی بعثت ہوئی، تخلیق حضور کو فرما دیا تھا. کائنات بنانے سے بھی پہلے اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، حضرت جابر کو حضور نے فرمایا تھا، یا جابر، اللہ پاک نے کائنات میں کسی شے کو نہیں بنایا تھا، جب اس نے چاہا کہ کائنات ارض و سما بناؤں تو سب سے پہلے اس نے اپنے نور کے فیض سے ڈائریکٹ میرا نور پیدا کیا. پھر آگے اس کی تقسیم ہوتی رہی ہے، وہ طویل حدیث ہے. اس کے 3 حصے کیے، اس میں سے لوح قلم عرش بنایا، اس کے پھر آگے 3 حصے کیے، تو ایک طویل حدیث ہے. سب کچھ نور مصطفی سے آگے بنایا. مگر حضور کو تب بنا دیا تھا جب کائنات کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی. پہلی ہستی کائنات میں جب کچھ نہ تھا، اس وقت حاضرین مکرم صرف خدا تھا اور دوسرا مصطفیٰ تھا. دوسرا مصطفیٰ. تو تب سے لے کے آج تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت کائنات میں سیر کرتا رہا، ساری کائنات کو وٹنس کرتا رہا. انبیاء آتے رہے، انسان آتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کا مشاہدہ کرتا رہا. علامہ حسن محمود جماعتی صاحب اور علامہ محمود صاحب بڑا پیارا نکتہ ایک ذہن میں آیا ہے. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا جابر فجعل ذلك النور يدور حيث شاء اللہ تعالی، پھر وہ میرا نور جو تھا جہاں اللہ نے چاہا اللہ پاک کائنات میں اس کو سیر کرواتا رہا. اسی حدیث جابر کا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مگر وقت بچانے کے لیے پوری حدیث کی طرف نہیں جا رہا. تو حاضرین مکرم، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے.
علماء تو جانتے ہیں اس بات کو. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. ایسے ہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین ہے نا, للمسلمین ہے, للعالمین ہے. چونکہ اس نے بھی اپنا انٹروڈکشن یہی کروایا کہ الحمدللہ رب المؤمنین بھی نہیں کہا, مسلمین بھی نہیں کہا, اس نے کہا میں عالمین کا رب ہوں. تو چونکہ میں رب عالمین کا ہوں تو مصطفیٰ آپ رحمت بھی پھر عالمین کے لیے ہیں. تو اللہ پاک کی ربوبیت تو پوری کائنات پر حاوی ہے, تو کیا حضور کی رحمت بھی حاوی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت کائنات کی ہر شے سے وسیع ہے. تو وہ نور پھرتا رہا. اب وہ جو نقطہ جس کی میں عرض بات کرنے لگا جو دل میں آ گیا, بڑا ایمان افروز ہے. قرآن پاک ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا, اور قیامت کا نقشہ کھینچ کے اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے محبوب اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب قیامت میں ہر امت میں سے ہم ایک گواہ پیدا کریں گے, اٹھائیں گے, ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے, یعنی ان کا نبی اٹھائیں گے, وہ ان پر گواہ ہوگا. کائنات میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے قیامت کے روز اٹھ کر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, اے حبیب وہ منظر ذرا آنکھوں کے سامنے لائیے, جب ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور پھر وہ جو گواہ کھڑے ہوں گے اپنی اپنی امتوں کے اوپر, مصطفیٰ ان کے لیے بھی تو کوئی گواہ چاہیے, آپ کو ان تمام انبیاء کے اوپر گواہ لائیں گے. دیکھیں وہ سب سے پہلے حضور کا نور نبوت پیدا کیا گیا. اب حاضرین ذی وقار وہ وقت آ پہنچا, وہ لمحات آ پہنچے جس کی کائنات منتظر تھی اور مانگ رہی تھی کہ مولا, جس کے لیے جن کے نور کو جناب آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں میں دیکھا تھا تو چوم لیا تھا, وہ جو نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, وہ نور جو جناب نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا تو وہ ڈوبے نہیں تھے, کشتی نے ان کو تیرا دیا تھا, وہ نور جو اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا تھا. اب اس نور کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے, کائنات منتظر ہے. اللہ نے اپنا محبوب بنایا سب سے پہلے, اور کتنی صدیوں انتظار کیا ہوگا, کتنی صدیوں انتظار کیا ہوگا. جب حضور کی ولادت مطہرہ ہوئی ہے 40 برس پھر انتظار کیا. 40 برس کے بعد غار حرا کے دامن میں پہلا باضابطہ محبت نامہ جو محب نے اپنے محبوب کی طرف بھیجا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان پر اترنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے, پہلا لفظ کیا ہوتا ہے. وہ جس نبی کی تخلیق کے لیے عالمین بنائے تھے, وہ جس کو کہا تھا کہ لولاک لما خلقت الافلاک, حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا. جب ان سے پہلا باضابطہ رابطہ غار حرا میں ہوتا ہے تو وہ پہلا لفظ جو اللہ نے اپنے محبوب سے بولا ہے وہ لفظ اقرا ہے. فرمایا اقرا یا محمد, اے محمد آپ پڑھیے. کیا لفظ آیا بولیے, اقرا, بولیے گا اقرا, اے حبیب مکرم پڑھیے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو علم سے, حکمت سے, پڑھائی سے اس قدر پیار ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستیاں جو اس نے پیدا کی انہیں نعمت علم سے نوازا ہے, اور علم ہی سے حکمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں, بالکل آخری بات کر رہا ہوں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام نے جب آ کے کہا کہ اقرأ یا محمد, یہ جو آپ معلمین بیٹھے ہیں یا معلمات بیٹھی ہیں, آپ جب اس کتاب کا انٹروڈکشن لوگوں میں لے کے جائیں گے
اور آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو قوم ہے اس کے حالات بدلیں، ہمارے اخلاق اور کردار بدلیں. جب ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے حاضرین مکرم تو لوگ کہیں گے کہ آلریڈی بہت سارے دینی مدارس موجود ہیں، وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. بہت ساری کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی تو پڑھا رہی ہیں. آپ نے اس میں ایسا کچھ خاص کیا پڑھانا ہے جس سے اس قوم کے حالات بدل جائیں گے، جس سے ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے؟ باقی چیزوں سے تو نہیں ہو پا رہے. تو اس میں ایسا کیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے جو الگ ہے باقی تعلیمات سے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب جبریل امین آئے پہلی وحی لے کر تو انہوں نے آ کے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سماعت فرمائیے، وہ پہلے سوال کا بھی جواب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں اس کو نہیں پڑھوں گا، میں اس کو نہیں پڑھوں گا. ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے اور نہ کرنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. کیا ہم میں سے کوئی مانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جبکہ سامنے جبریل بیٹھے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ صرف ایک لفظ بول دیں، اور حضور فرما رہے ہوں یہ نہیں، جو لفظ تم نے بولا ہے مجھے بولنا نہیں آتا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. اور میں عربی زبان کا بیسیکلی استاذ ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. ما انا بقاری، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، انکار فرما دیا. جبریل امین نے دوبارہ سے کہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگایا زور سے اور پھر کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگین وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا. 2 دفعہ یہ ہوا. تیسری دفعہ جبریل امین نے جب گلے سے لگایا تو جبریل امین علیہ السلام نے 5 آیات سورہ علق کی پڑھی. 5 کتنی پڑھی؟ پہلے ایک لفظ پڑھ رہے تھے، حضور انکار فرما رہے تھے. اب 5 آیات پڑھی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یا. 5 آیات پڑھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری 5 آیات پڑھ ڈالی. اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو ایک لفظ نہیں پڑھ رہے تھے، 5 آیات کیسے پڑھ ڈالی؟ حاضرین مکرم اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور اس ایک سوال کا جواب بھی ہے جو میں نے خود سے باندھا تھا آپ کے لیے. وہ یہ ہے کہ جب تک جبریل امین اس بات کی وضاحت نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو لفظ اقرا ہے، یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ جو تعلیم ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ کہاں لے جانے والی ہے، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا. جب جبریل امین نے یہ واضح کر دیا کہ مصطفیٰ یہ وہ پڑھائی ہے جو آپ کو اب کے رب کی معرفت دے گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری آیات پڑھ ڈالی. تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم 2 طرح کی ہے اور ہو سکتی ہے. ایک وہ ہے جو آپ کو آپ کے مالک کا قرب عطا کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کو آپ کے مالک کا قرب سے دور کر دیتی ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر فتنے کے لیے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 دفعہ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اے جبریل یہ اقرا کون سا ہے، یہ کون سی پڑھائی ہے جس کی طرف تم مجھے لے جا رہے ہو، جب تک واضح نہیں تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. تو حاضرین عزیز وقار،
ہم اسی نبی کی امت ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اقرا کہہ کر پہلا مخاطبہ فرمایا تھا، اور فرمایا اس میں علم کے حوالے سے اتنی چیزیں ہیں اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں تو کئی دن بیان کر سکتا ہوں یہاں کھڑے کھڑے، مگر آج کی یہ جو مجلس ہے میں سمجھتا ہوں صرف موٹی موٹی باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ، کہ صرف انبیاء کو جو نبوت ملی ہے تو ان کو جس نعمت کی وجہ سے باقیوں سے افضل قرار دیا وہ نعمت علم تھی۔ آج بھی کائنات میں انسان بہت سارے ہیں، اور پھر ان میں سب سے افضل والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پھر سب سے افضل و اعلیٰ میری نگاہ میں وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضور کی صحابہ کی تکریم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے مودت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے دین کے پرندے کو لیا، دین کے پرندے کو، اور اس میں سے ایک پر جو مودت اہل بیت تھا وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، اور ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جنہوں نے اسی دین کے پرندے کا جو دوسرا پر جس کا نام تکریم صحابہ تھا وہ کاٹ کے رکھ لیا۔ اب اس کے پر کٹ چکے ہیں، دین کا پرندہ اڑ نہیں سکتا چونکہ اس امت نے اس کے پر کاٹ دیے۔ ہاں پھر ان میں وہ لوگ شاید بہتر ہوں، چونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے لفظ استعمال کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے وہ پرندہ بھی عطا کیا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق اور معرفت بھی عطا کی، اور انہیں دامن صحابہ بھی عطا کیا اور دامن اہل بیت اطہار بھی عطا کیا۔ اور آج کے دور میں یہ سب سے بڑا اعزاز تحریک منہاج القرآن کے رفقاء کے ہاتھوں میں الحمدللہ تعالی، سب سے بڑا اعزاز کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب تحریک منہاج القرآن کے لوگوں کے پاس جو اعزاز ہے، یہاں پہ پھر انتخاب ہونا ہے، مزید انتخاب ہونا ہے، جیسے فرمایا نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اس کی عادت کریمہ ہے، یہ مالک کی سنت مطہرہ ہے کہ وہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے، رسولوں کو بھی دی، انبیاء کو بھی دی، انسانوں کو دی۔ تو جیسے پورے چنیوٹ میں سے آپ کو جمع کیا یہاں پہ، اور اس علم کے لیے اور مراکز علم کے قیام کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا، اور وہ جو آخری ایک مہر ہے، میں پاکستان بھر میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ جملہ لازمی بولتا ہوں کہ وہ جو آخری مہر ہے، آپ میں سے بھی چند ایک کا انتخاب ہونے والا ہے، شاید سب کا نہ ہو، دعا تو ہماری یہی ہے کہ ہم سب کا انتخاب ہو جائے، کہیں آمین۔ یا پڑھانے والے ہو جائیں یا مرکز علم کو اپنے گھر میں، اپنے علاقے کی مسجد میں، اپنے سکول میں، اپنے مدرسہ میں، اپنے آفس میں کھولنے والوں میں سے ہو جائیں، دونوں میں سے ایک ہونا ہے ہم نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی مایوسی والی بات ہوگی اس شخص کے لیے جو آج کے اس سیشن کو اٹینڈ تو کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ چلو جیسے کیسے آج کے 3 گھنٹے پورے کر لوں، بعد میں میری جان چھوٹ ہی جانی ہے۔ تو کوشش کریں، نیت کر لیں، جس کی نیت میں خلوص ہوگا، یقین کریں فرشتہ قریب ہی کھڑا ہے ہمارے، وہ فوری حکم ہوگا کہ فرشتے اس کے اوپر مہر لگا دو، اللہ پاک نے اس کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ بات میری ختم ہو گئی ہے، ایک واقعہ یاد آیا چھوٹا سا۔ لاہور میں ہم علماء کی ٹریننگ کرتے تھے، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ان کو سکھاتے تھے کیسے کرنی ہے، پورے پاکستان سے علماء آیا کرتے تھے، ان کو ہم 10 دن پڑھاتے تھے، صبح 8-9 سے لے کے رات 1-2 بجے تک کلاس ہوتی تھی، 15 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی۔ ان میں ایک دفعہ ایک عالم دین آئے، ان کا نام علامہ مختار ہے اور منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے، صرف علماء آتے تھے، صرف علماء، ماسٹر ڈگری ہولڈر۔ اچھا، وہ اتنے سادہ تھے، وہ شخص اتنے سادہ تھے کہ ان کے کپڑے بھی عجیب سے، اور انہوں نے اس طرح سے چہرے کی تراش خراش بھی نہیں کی ہوئی، ٹوپی بھی پرانی سی پہنی ہوئی بوسیدہ سی، انداز بھی بڑا سادہ، اور بڑے طبیعت کے بھی ڈھیلے اور بولتے بھی آہستہ تھے۔ یقین میں نے یہ سوچا
میں نے کہا یار یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی اتنا ڈھیلا بندہ ہے. چلو آ تو گیا ہے یہاں، اللہ پاک کا نظام ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس پہ خاص توجہ نہیں دی، میں نے اتنی توجہ نہیں دی. میں نے کہا کہ یہ چونکہ اتنی انرجیٹک پرسنالٹی نہیں ہے تو انہوں نے کیا جا کے پڑھانا ہے لوگوں کو. آپ یقین کریں 3-4 ماہ ہوئے، انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا سر میں نے اپنے گاؤں میں 3 کلاسز پڑھائی ہیں، ان کی تقسیم اسناد کا پروگرام ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بطور مہمان خصوصی تشریف لائیں. میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے پڑھائی ہیں 3 کلاسیں. میں چلا گیا جی ان کے گاؤں میں. اب ان کی مسجد میں ہم بیٹھے تھے، مسجد میں پروگرام تھا. مسجد میں جو پروگرام تھا اس میں سکول کے اساتذہ بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے پڑھاتے ہوئے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور وہ علامہ مختار صاحب ہی سے پڑھے تھے، ان سے پڑھے تھے اور اسی میتھڈولوجی پہ پڑھے تھے. اب پروگرام جب شروع ہوا تو انہوں نے 3-4 لوگوں کو بلایا کہ یہاں جو کلاس میں نے پڑھائی ہے اس کے حوالے سے اپنے ویوز دیں لوگوں کو. آپ بلیو کریں جو شخص آتا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ آ کے کہتا کہ جی ہماری بھی زندگی گزر گئی پڑھانے میں، لیکن جیسا علامہ مختار صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے ہم نے زندگی میں ایسا پڑھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. میں حیران ہو گیا. میں نے اللہ کے ہاں توبہ کی. میں نے کہا نہیں، بس وہ مالک کی نظر رحمت جس پر آ جائے، محبوب کا دل جس پر آ جائے، جس کا پی سنگ اس کا ساون، جس کا پی سنگ اس کا ساون، اور بن ساجن کے رہن سہاگن، اور جس ساون میں پیا گر نہیں آگ لگے اس ساون کو. جس کا تعلق محبوب سے بن گیا وہ کمزور بھی ہو تو طاقت دینے والے اس کو طاقت عطا کر دیتے. میری یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ یہ نیت کریں. اور ہم اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سیشن کا ایک ایک لفظ سن بھی رہے ہیں، ہماری موومنٹ ایک ایک دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے ایکسپریشنز کو نوٹ بھی فرما رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے ہماری طرف. سو نیت کر لیں، اللہ رب العزت ہماری نیت کو قبول فرمائے گا. میں نے علم کی اہمیت کے اوپر آپ کے ساتھ چند باتیں کی ہیں، اور یہی مراکز علم کی اہمیت کی طرف آپ لے جائیں کہ مراکز علم کو قائم کرنا کتنا آج کے دور میں ضروری ہے. آج کے دور میں پاکستانی معاشرہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے بقول اس قدر اخلاقی اور کردار کی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم اس کو انسانی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. اور آپ قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ بن چکا ہے. لہٰذا تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری یہ چاہتے ہیں کہ مراکز علم، ہرا کا وہ نور، غار ہرا میں اقرا کا جو نور وہاں چمکا تھا، اس کی کرنیں ہمارے ایک ایک گھر میں مراکز علم کی شکل میں پہنچ جائیں، تاکہ یہ معاشرہ جو مردہ انسان معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے، یہاں دوبارہ پھر زندہ انسانوں کی ایک قوم جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پختہ ارادوں میں مزید ہمیں توفیق دے کہ جو ہی ہم یہاں سے جائیں فوری طور پر مراکز علم اپنے اپنے گھروں میں اوپن کر لیں. وما علی الا البلاغ. جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں محترم بغدادی صاحب ہمیں آج کا مراکز علم کا درس دے رہے تھے. تو اب علامہ محمود صاحب تشریف لائیں گے. محمود صاحب بس ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں بس پوچھ رہا ہوں. محمود مسعود. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جناب استاذنا الکریم محترم المقام حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب، محترم المقام علامہ محمد سرفراز قادری صاحب، محترم المقام علامہ حسن محمود جماعتی صاحب، اور تحریک منہاج القرآن چنیوٹ، لالیاں، بوانا اور دیگر جگہوں سے تشریف لانے والے جملہ احباب مرد و خواتین، خصوصاً محترم امجد تقی صاحب، محترم المقام علامہ محمد حفیظ قادری صاحب، محترم المقام جناب عبد الرزاق مونا صاحب، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی جملہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ نے پہلا لیکچر سماعت کیا ہوگا اور آپ کے اندر میں فیل کر رہا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی سستی بھی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے؟ روحانیت ہے کہ سستی ہے؟ ہاں، یہ پڑھے لکھے پیروں میں چلی جائے تو پھر روحانیت ہوتی ہے، اور جاہل پیروں میں آ جائے تو یہ سستی ہو جاتی ہے۔ تو اب ملی جلی کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ یہ روحانیت ہے یا سستی ہے، ثابت کرنا ہے اس کو۔ محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے جو آپ کو لیکچر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈائریز اور قلم تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں اس کو ضرور محفوظ کیا ہوگا، جتنے پوائنٹس انہوں نے بیان کیے۔ اور ادھر میں اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، ان میں سے اکثر کے پاس کاغذ اور پین ہے۔ یہ جو لیکچر تھا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مراکز علم کی بنیاد ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے، کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ وہ بنیاد اس لیے ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، 25,000 مراکز علم کھولنے ہیں۔ کتنے بولیے؟ پھر بولیے، کتنے؟ 25,000 مراکز علم جو آپ نے کھولنے ہیں 5 سالوں میں۔ ہر سال کتنے کھلیں گے؟ 5,000، اور اس کو پھر 5 سے ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 25,000۔ اور یہ کسی مدرسہ میں نہیں کھلنے، کسی اسکول کی بلڈنگ میں نہیں کھلنے، یہ مراکز علم حضور شیخ الاسلام نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے یہ کام۔ یہ آپ کے گھر میں موجود ایک کمرے میں کھلنے ہیں۔ کس میں؟ پھر بولیے، کس میں؟ ایک کمرے میں، جس میں کم از کم 7 لوگ شریک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ 15، 20، 30، 50 تک لوگ شریک ہو جائیں، آپ کے محلے کے لوگ۔ کون بولیے؟ پھر بولیے، آپ کے محلے کے لوگ۔ اور ہفتے میں 1 دن کلاس ہونی ہے، مہینے میں 4 دن، اور ہفتے میں 1 دن۔ یہ جو کتاب موجود ہے اس کے اندر 16 لیکچر ہیں۔ کتنے لیکچرز ہیں بولیے؟ پھر بولیے، کتنے لیکچرز ہیں؟ 16 لیکچرز ہیں، اور یہ آپ نے 4 مہینوں میں مکمل کرنی ہے یہ کتاب، 16 لیکچرز۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ہر مہینے کتنے لیکچر ہوئے؟ صرف 4۔ ہفتے میں 1 دن، 2 گھنٹے کے لیے آپ نے اپنے گھر کی بیٹھک، اپنا ایک مکان، کمرہ وہ خالی کرنا ہے، اور اس میں اپنے ہی محلے داروں کو آپ نے دعوت دینی ہے۔ خواتین کی کلاس الگ ہوگی اور مردوں کی کلاس۔ میری یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ کسی نے کوئی لسی پی ہو اور اس کو اس لسی کا خمار آ رہا ہو، جی یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے تو پی ہے۔
ہم نے تو پی ہے، عبدالرزاق مونا صاحب نے پلائی ہے، امجد تقی صاحب نے پلائی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے گا کس قدر حشاش اور بشاش۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے ساتھ ایک نعرہ شیئر کروں، بڑے نعرے لگائے ہیں آپ نے آج تک، تو ایک نعرہ لگاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر مجھے پتہ چلے کہ جوش اور جذبہ کیسا ہے۔ آپ نے کہنا ہے مرکز علم، کیا کہنا ہے؟ ذرا بولیں ذرا، ہر گھر بنے گا۔ یعنی کئی لوگ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا، فیصلہ کر کے آئے ہیں اور گھر میں بتا کے آئے ہیں کہ ہم نے جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں بولنا۔ بولیں ذرا، ہر گھر بنے گا، میرا گھر بنے گا، میرا گھر بنے گا، تیرا گھر بنے گا، اس کا گھر بنے گا اور ہمارا گھر بنے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لالیاں والے لوگ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ۔ آئیے، میں نے ابھی آپ کو اس پورے کورس سے گزارنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی معلم یا معلمہ بننا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہیں؟ چلیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ شریک ہو جائیں، اور جو اگر اویلیبل ہیں، کتابیں ہیں اویلیبل، ابھی 4-5 پڑھی ہیں، جو لینا چاہیں وہ لیں، تاکہ جب ہم اس میں سے گزریں تو آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے، کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ 300 روپے کی ہے۔ محترم امجد تقی صاحب نے سبسڈی دی ہے آپ کو کتاب پر، یہ 380 کی مل رہی ہے مرکز پر، تو انہوں نے آپ کے لیے 300 کی جو ہے وہ کتاب یہاں پر رکھی ہے، تو جلدی سے لیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں، جلدی سے لیں۔ اچھا، پہلے بھی اعلان ہوا تھا کتاب کا، لیکن لگتا ہے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کتاب لینی بھی ہے یا نہیں لینی۔ اچھا، پہلے کسی کے پاس نہیں۔ چلیں، اب آپ یہ نہ کہیں کہ ختم ہو گئی، اب یہ نہیں کہنا آپ نے کہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، سبحان اللہ، بس اسی کا ڈر تھا۔ چلیں جی، تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اب کسی کو اگر نیند آئی تو میں اس کو پھر، باہر دھوپ ہے تھوڑی سی، میں کہوں گا کہ چکر لگا کے آئیں تاکہ سستی ختم ہو جائے۔ اور اگلا جو سیشن ابھی آنے والا ہے وہ سیشن بڑا ہی جاندار سیشن ہوگا، بڑا ہی جاندار۔ محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے جو پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے، آپ نے جب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے بولیے؟ موٹیویٹ کرنا ہے، مراکز علم کی دعوت دینی ہے، تو یہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے پھر اللہ پاک نے کیا کیا طاقتیں عطا فرمائی۔ اور آج ہم بھی اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، آج ہم بھی اگر بہتر ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے، وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ علم کے ذریعے۔ کیسے آئے گی بولیے؟ اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ سر نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، وہ ضرور بھی ضرور آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آئیے میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ اس کتاب کے اندر جو 16 لیکچرز ہیں اس میں 10 مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں۔ کتنے بولیے؟ پھر بولیے کتنے؟ ایک بار پھر بولیے کتنے؟ 10 مضامین ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 مضامین لازمی ہیں جو ہر ہفتے آپ نے پڑھنے ہیں اور پڑھانے ہیں۔ کتنے بولیے؟ 4۔ اور 6 ایسے مضامین ہیں جو روٹیٹنگ ہیں، وہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے، بدل بدل کر آتے رہیں گے۔ کیا بولیے؟ بدل بدل کر آتے رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کے قابل ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے یا معلم اور معلمہ بننے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم دین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ میں جی بڑا عالم دین ہوں گا تب ہی میں پڑھا پاؤں گا. جس شخص کی تعلیم، جس بھائی کی بہن کی تعلیم کم از کم میٹرک ہے، اردو پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے یا جانتی ہے، وہ اس کلاس کا مرکز علم کا معلم یا معلمہ بن سکتے ہیں. اس بات پر کلیپنگ بنتی ہے. ویسے آپ کے ہاں کلیپنگ کا رواج نہیں ہے کہ ہے؟ کم ہے. چلیں آج ایک دفعہ اور کلیپنگ کریں. 10 سبجیکٹس ہیں اور 10 سبجیکٹس میں سے 4 کیا ہیں؟ لازمی ہیں، اور 6 جو ہیں وہ بدل بدل کر آتے رہیں گے. تو آپ نے تقریباً ہر لیکچر کے اندر 6 مضامین پڑھانے ہیں. کتنے مضامین پڑھانے ہیں بولیے؟ اور گھنٹے آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ 2 گھنٹے میں آپ نے کتنے مضامین پڑھانے ہیں؟ 6. تو ایک مضمون کے لیے کتنے منٹ بچے؟ 20 منٹ. آپ کی ریاضی بھی لگتا ہے کمزور ہے. ایک مضمون کے لیے کتنے منٹ؟ 20 منٹ. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ 20 منٹ کے اندر ایک مضمون یا ایک سبجیکٹ آپ نے ختم کرنا ہے. ترتیب کے ساتھ ایک لیکچر تیار ہے، آپ نے بس اس کی ریڈنگ کرنی ہے. کیا کرنی ہے بولیے؟ پڑھنا ہے اسے. اس کی کوئی وضاحت نہیں کرنی، اس کی کوئی تشریح نہیں کرنی. نہ آپ نے مفسر بننا ہے، نہ آپ نے محدث بننا ہے، اور نہ ہی آپ نے فقیہ بننا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ فقہ کے مسائل کے اندر کسی سوال جواب کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا، سوال جواب کو، کیونکہ اگر آپ سوال جواب کے چکروں میں پڑ گئے تو پھر ساری کلاس ہی سوال و جواب کی نظر ہو جائے گی. لہٰذا ہم نے اس میں کوئی وضاحت نہیں. عبارت پڑھنے سے ہی آپ کو وضاحت ساری کی ساری بولیے مل جائے گی. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 سبجیکٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے. ایک سبجیکٹ میں چھوڑ رہا ہوں اور وہ ہے علم التجوید. کون سا بولیے؟ وہ میں گزارش کروں گا محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب سے کہ اگلا جو سیشن آئے گا وہ علم التجوید میں سے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ سب دوستوں کو گزار دیں گے. کیونکہ میرے خیال میں اس وقت صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں علم التجوید میں جس شخصیت کو بڑی کلیرٹی حاصل ہے اور بڑے بڑے قراء جس شخصیت کے شاگرد ہیں، اس شخصیت کا نام حافظ سعید رضا بغدادی ہے. تو سر جب تشریف لائیں گے تو یہ جو آپ ابھی بیٹھے ہیں نا اس طرح، میں تو آپ کو ابھی صرف پریکٹس کروانے آیا ہوں. جب اگلے سیشن میں سر آئیں گے تو آپ اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح اب ہیں. اپنے گلوں کو، اپنے گلے کو صاف کر لیں. جس نے کلی شلی کرنی ہے وہ کلی شلی کر لے، تیار کر لیں. جس نے کوئی غرارے شرارے کرنے ہیں وہ بھی کر لیں، کیونکہ اگلے سیشن میں آپ یہ نہیں رہیں گے. بڑا ہی مزہ آنے والا ہے جی. اذانیں بھی دیں گے اور نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. بڑا کچھ ہونے والا ہے. تو لہٰذا تیار ہو جائیں، اس سیشن کو غنیمت سمجھیں اور اگلے سیشن کے لیے تیار ہو جائیں. اور وہ سیشن انشاءاللہ بھرپور قسم کا علمی اور روحانی سیشن ہونے والا ہے. علمی اور روحانی سیشن. آئیے پیج نمبر 29 کھولیں. 29 پیج نمبر 29 کھول لیا ہے جی؟ کیا کون سا مضمون ہے بولیے؟ ترجمہ و تفسیر. بولیے کون سا ہے؟ اب تصور کیجئے کہ یہ آیت مبارکہ اوپر لکھی ہے اور نیچے ترجمہ، اور یہ ترجمہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے ترجمہ عرفان القرآن سے لیا گیا ہے، جو کہ تفسیری شان کا حامل ہے. یعنی اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد آپ کو تفسیر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. آئیے میں نمونے کے طور پر ایک آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. آپ نے بھی ایسے ہی پڑھانا ہے. آپ نے بھی بولیے ایسے ہی پڑھانا ہے. اب پہلے میں اس کی ہیڈنگ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے منافقین. اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کو سر بتائیں گے کہ یہ میں نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا, بسم اللہ کیوں پڑھا ہے اور یہ کیسے پڑھا ہے. یہ جب علم التجوید کا سبق آئے گا تو بڑی وضاحت کے سر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے, اپنی قرات کو درست کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ صحیح طور پر یہ آیت مبارکہ پڑھ پائیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ پڑھائیں. جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں. اس وجہ سے آپ نے کلاس نہیں چھوڑنی کہ مجھے تو آیت پڑھنا نہیں آتی صحیح طریقے سے, وہ ترجمہ ہی پڑھ لیں. یہ دونوں آپشنز موجود ہیں. بولیے دونوں آپشنز. لیکن آپ کے پاس ایک ہفتہ ہوگا اگلی کلاس کے لیے, تھوڑی سی محنت کریں گے تو آیت مبارکہ پڑھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. چلیے میرے ساتھ پڑھیے گا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیکھیے اب میں ترجمہ پڑھوں گا, ساری بات کی سمجھ آ جائے گی, کسی چیز کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور بلا و مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. کتنا مزہ ہے اور کتنا ترجمے کے اندر سکون ہے اور کتنا ربط ہے. یہ جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے, مال اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے لیکن اس کو خرچ کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتی ہے, تنگی محسوس ہوتی ہے دل کے اندر, اللہ پاک ان کو اس مرض سے نجات عطا فرما دے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ نجات. آئیے اگلے پیج پر چلیں, پیج نمبر 32. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ترجمہ و تفسیر یہ بھی لازمی مضمون ہے. کون سا مضمون ہے بولیے؟ اور اس سے پہلا جو مضمون کون سا تھا؟ علم التجوید. وہ بھی کیا ہے؟ یہ ہر سبق میں آئے گا, ہر سبق میں آئے گا. آئیے اب تیسرا سبق ہے, وہ ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی بولیے؟ یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ جیسا کہ سر فرما رہے تھے کہ یہ نصاب کیوں ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مضمون ایسا مضمون ہے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے, نہ عصری نصاب میں, سکولوں کالجوں کے نصاب میں صرف اکا دکا مضمون, اور نہ ہی دینی نصاب میں. علامہ صاحب, علامہ حفیظ صاحب, دینی نصاب میں, مدارس کے نصاب میں بھی شامل نہیں. اس کے کچھ جز یا کتاب مغازی وہ شامل ہے, اس کے علاوہ شامل نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی ہم نے یہ جو 1 سال کا نصاب تیار کیا ہے, جس میں سے 4 ماہ کا نصاب آپ کے سامنے پہلا سیمسٹر موجود ہے, ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت طیبہ اس نصاب کے اندر رکھ دی ہے. پہلے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ تک کا حصہ ہم نے اس میں رکھا ہے.
دوسرے حصے میں انشاءاللہ جو چھپ کر آئے گا اگلا سمیسٹر، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مبارکہ تک اس کا حصہ رکھا ہے، اور تیسرے سمیسٹر میں پھر آقا علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک، یہ تینوں حصے رکھے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جن نئی نسلوں کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ 1 سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے گزر گئے تو میرا یہ سوال ہے کہ تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ العزیز منظری تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج پاکستانی قوم کا جتنی بھی امراض ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ چلیے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلی بات سیرت الرسول بھی ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی، ایک ایک لفظ محبت مصطفیٰ میں گندا ہوا، ادھر آپ پڑھ رہے ہوں گے اور ادھر آنکھیں نمناک ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ میں پڑھتا ہوں، یہ آخری پیراگراف پڑھتا ہوں پیج نمبر 32 پر۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت اسلامی کا ماخذ ہے۔ یہ کیا ہوا ہے جی؟ تار ہل گئی ہے، چلیں، ماخذ ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پانے کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے۔ اب لفظ دیکھ رہے ہیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں، توڑ توڑ کر ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہا ہوں، اور میں کتاب پر بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے بھی یہی سٹائل اپنانا ہے، وگرنہ لوگ چلے جائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے۔ آپ نے لوگوں کو بیچ میں انوالو کرنا ہے، اسی طرح پڑھانا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ادا کرنا ہے، تب جا کر خوبصورتی آئے گی۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے علم و آگہی کی واحد سبیل ہے، اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور اسلام کا مرکز و محور کے محور۔ سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ جب محور کی باری آتی ہے تو میم کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ یہ محور نہیں ہے، یہ محور ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اپنی اردو کو بھی ہم نے درست کرنا ہے، مرکز و محور ہے۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں، آپ نے دیکھے ماشاءاللہ۔ تو یہ سیرت الرسول میں سے آپ نے اپنی نئی نسلوں کو گزارنا ہے۔ آئیے آگے، چوتھا سبجیکٹ ہے الفقہ۔ کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے کیا ہے؟ یہ فقہ نہیں ہے جسے آپ فقہ کہتے ہیں، یہ غلط العام مشہور ہے۔ فقہ ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، فقہن، اصل میں کیا تھا بولیے؟ فقہن۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فقہ کے جو پہلے 3-4 چیپٹرز ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور اجتماعی کلاس میں نہیں پڑھیں گے۔ اولاً تو مرد مردوں کو پڑھائیں گے اور خواتین کو پڑھائیں گی، لیکن اگر کسی اسکول میں، کالج میں اجتماعی کلاس ہو جہاں پر مرد بھی موجود ہوں اور خواتین بھی موجود ہوں، وہاں ہم فقہ کو چھوڑ دیں گے، فقہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ پڑھانا بھی ہے تو جہاں سے میں اب پہلا سبق پڑھاؤں گا نمونے کے طور پر، وہاں سے پڑھانا شروع کرنا ہے آپ نے، تو یہاں سے آپ نے نہیں پڑھانا، پہلے سبجیکٹس آپ نے بولیے نہیں پڑھانے۔ آگے چلیے، پیج نمبر 41، پیج نمبر 41 کیا ہے سبجیکٹ؟ الحدیث۔ اب یہ 4 مضامین لازمی ہو گئے، 4 مضامین کیا ہو گئے بولیے؟ پیچھے 4 ہو گئے، اب جو آئیں گے وہ روٹیٹنگ ہیں، وہ بدل بدل کر آئیں گے۔ کیا آئیں گے بولیے؟ بدلتے رہیں گے، 2 سبجیکٹس تبدیل ہو کر آتے رہیں گے۔ وہ ان 6 بقیہ اسباق میں سے کبھی کوئی آ جائے گا اور کبھی کوئی آ جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا اسی طرح 6 مضامین پر مشتمل ایک لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ یہ پیج نمبر 41 پر
کیا لکھا ہے بولیے؟ اونچی آواز سے بولیں، الحدیث۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر جو مواد لیا جائے مونا صاحب وہ ہے اخلاق کا، اخلاق، کردار، کیونکہ اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کا اخلاق اور کردار ہی سنور گیا تو سمجھ لیں کہ تبدیلی آ جائے گی، معاشرہ چینج ہو جائے گا۔ تو اخلاق کو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس میں میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں نمونے کے ساتھ، اور وہ آپ نے بھی ویسے ہی پڑھانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین، مزہ نہیں آ رہا، مل کر بولیے، اکمل المؤمنین، واللہ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کتنی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، کتنی رحمت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، اور سارے مل کر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر کرم کی بارش آپ کو نظر نہیں آ رہی، فرشتوں کا نزول آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہاج القرآن والوں نے آپ کو بٹھا کر اصل میں بارش میں نہلا دیا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش میں نہلا دیا ہے۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کرتا ہوں، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ یہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے آپ کے کئی چہرے اور کئی سر جھک جائیں گے، لیکن آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا یوں انگلی کا اشارہ کر کے، چونکہ آپ تو تربیت کر رہے ہوں گے، اور ہم نے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے کہ ہمارا طرز عمل اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ کیا ہے اور کیسا ہے۔ باہر تو بڑے ہنس ہنس کے کھیل کھیل کے جاتے ہیں، جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو چہرے پر بارہ اور عجیب شکل بن جاتی ہے، غصے کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی شخصیتوں کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ اخلاق کی اس بھٹی میں سے گزارنا ہے۔ تو یہ طریقہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ حدیث مبارکہ بھی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، لیکن جو حدیث مبارکہ نہ پڑھ سکے، عربی ٹیکسٹ نہ پڑھ سکے، وہ کیا پڑھے؟ ترجمہ۔ آگے چلیے، اگلا پیج ہے 43 نمبر پیج۔ کیا چیپٹر ہے؟ بولیے بولیے، کیا چیپٹر ہے؟ کون سا مضمون ہے؟ مواخات۔ مواخات، بھائی چارہ، اس کی بھی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت و اہمیت ہے، کیونکہ ہم نے ہر کسی کو تو کافر بنا دیا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، تو سمجھ لیں مسلمان پھر کون ہے؟ تو آئیے ذرا میں آپ کے سامنے ایک راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، اور وہ بھی قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پڑھیے گا میرے ساتھ، سورہ آل عمران، وَاذْكُرُوا، بھئی جو لوگ نہیں بول رہے نا ان سے گزارش ہے کہ بولیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ بھئی اس طرح پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ بتائیں، نہیں، بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ آئیے اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں کیا ہو گئے؟ اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھے؟
بھئی اونچی آواز سے بتائیے گا، کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھے؟ پھر اللہ پاک نے نعمت بھیجی، حضور تشریف لائے تو کیا ہو گئے؟ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دشمن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح دل سے مسلمان. بس یہی باتیں سمجھانی ہیں آپ نے کسی حضور سیدی شیخ الاسلام نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی سیاسی کوئی مسلکی گفتگو آپ نے اس کے اندر نہیں کرنی. کسی مسلک کو اونچا نیچا یہ وہ، آپ کی کلاس میں ہر مسلک کا بندہ آئے اور اسے آنے کی اجازت ہے. اسے آنے کی کیا ہے بولیے؟ اجازت. تو یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے. آگے چلیے، آگے پیج نمبر 43 تو کھول ہو گیا. 54 پیج نمبر 54 پیج نمبر 54 جی کیا ہے بولیے؟ بس آپ تصور کیجئے کہ یہ بھی روٹیٹنگ سبجیکٹ ہے جو بار بار بدل کے آتا رہے گا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، اب یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا میری، ادھر دیکھیں سب لوگ. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ جی منہاج القرآن والے اپنی اصل منزل سے ہٹ گئے، اب انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دیا ہے جس طرح باقی جماعتیں کر رہی تھیں، تو اب انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے. تو سن لیں، ہم اپنی اصل منزل سے ہٹے. جس طرح سر بغدادی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا طریق علم ہے. آپ پوچھیں گے جی کہ پھر علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس میں انقلاب کیسے پڑھائیں گے، کیونکہ انقلاب کا نام تو آپ استعمال کر ہی نہیں رہے. تو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو افکار ہیں نا، یہی اصل میں انقلاب ہے. یہ جو افکار ہیں یہی اصل میں کیا ہے؟ انقلاب. در پردہ آپ لوگوں کو انقلاب پڑھا رہے ہوں گے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو انقلاب کی داعی شخصیات تھیں. دیکھیے جس طرح مسلم مفکرین کا تعارف ہے، شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی کی بات ہے، پھر آگے مولانا جلال الدین رومی کی بات ہے، پیج نمبر 56. میں صرف ایک پیراگراف کا کچھ حصہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اس غرض کے لیے روم کے شہر کونیا میں پہنچے. وہاں ایک جگہ امائے دین، عمراء اور علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. حضرت شمس الدین تبریزی بھی اسی اجتماع میں بیٹھنے لگے. ایک روز مولانا روم کی ان سے ملاقات ہو گئی. شمس الدین تبریزی پہچان گئے، اب سنیے گا جملہ، کہ یہی وہ جوہر قابل ہے جس کی خاطر مجھے یہاں بھیجا گیا. یہی وہ جوہر قابل ہے جس کی خاطر مجھے. بس ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کوئی انقلاب بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی روحانی شخصیت نہیں ہو. اگر مولانا روم کے پیچھے شمس الدین تبریزی ہیں تو اسی طرح شیخ الاسلام کے پیچھے پیر سیدنا طاہر علاء الدین ہیں. اس بات کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ سب کو آئی ہے؟ ماشاءاللہ. آگے چلیے، آگے پیج نمبر ہے جی، پیج نمبر 54 کے بعد 107 107 آگے چلے جائیں. پیج نمبر، باقی سارے سبجیکٹس تقریباً ہم نے دیکھ لیے ہیں. پیج نمبر 107 پہنچ گئے. کیا ہے سبجیکٹ؟ الفقہ. کیا ہے بولیے؟ یہ تھوڑی سی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فقہ پڑھاتے ہوئے آپ نے کسی سوال و جواب کے سیشن میں نہیں الجھنا. آپ نے مفتی عبد القیوم خان ہزاروی بننے کی کوشش نہیں کرنی، وگرنہ سبق وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور سوال و جواب کی نشست طویل ہو جائے گی. تو کسی معاملے میں نہیں الجھنا. کوئی سوال کرے بھی تو اس کو کہیں جی لکھ کر دے دیں. جب لکھ کر دے دیں گے تو آپ کے پاس سوال آ جائے گا. جواب آتا ہے تو ٹھیک، کلاس کے بعد
جو جانا چاہیں چلے جائیں، جو جواب لینا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، تاکہ کلاس میں کوئی حرج نہ ہو، اور جواب نہیں آتا تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ مجھے جواب نہیں آتا، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس سے آپ کی شان بڑھے گی، آپ کا مقام بڑھے گا، پھر آپ مرکز فون کریں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان تمام مضامین کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچیں گی جو پڑھانے والے، تاکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ پڑھانے کے قابل ہو جائیں۔ جو سبق پڑھانا ہے وہ آپ پڑھیں، پہلے سنیں، پہلے دیکھیں، پھر اس کو پڑھائیں۔ چلیں جی، فقہ میں اس میں جو چیپٹر ہے وہ ہے تیمم۔ کیا ہے بولیے؟ تیمم۔ تیمم کب جائز ہوتا ہے، کب آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کی کچھ حالتیں لکھی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے۔ تیمم کے جائز ہونے کی حالتیں، پیج نمبر 107۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پانی دستیاب نہ ہو۔ ذرا بولیے، پانی دستیاب نہ ہو۔ پھر بولیے، پانی دستیاب نہ ہو۔ چاروں طرف ایک ایک میل پانی ہے ہی نہیں، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بولیے، کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کے طریقے کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ میں ابھی پڑھاؤں گا نہیں، وہ آپ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف میں صورتیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ پانی دستیاب، اونچی آواز سے، پانی دستیاب، چاروں طرف ایک ایک میل۔ دوسری صورت، پانی دستیاب ہو لیکن پانی پر قدرت نہ ہو۔ پانی دستیاب ہو لیکن پانی پر قدرت نہ ہو۔ مثال کے طور پر سامنے گھر میں پانی موجود ہے لیکن تالا لگا ہوا ہے، کنڈی لگی ہے، یا گھر میں خواتین موجود ہیں، تو کیا آپ پانی لینے کے لیے دروازے پر دستک دیں گے؟ نہیں، آپ کی اس پر قدرت ہی نہیں ہے، آپ کی اس پانی پر بولیے قدرت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ اونچی آواز سے کیا کریں گے؟ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پہلی صورت کیا ہے کہ پانی دستیاب، دوسری صورت پانی دستیاب ہو لیکن پانی پر قدرت، تیسری صورت پانی بھی دستیاب ہو، پانی پر قدرت بھی ہو لیکن پانی قابل استعمال نہ ہو، پانی میلا ہو، گدلا ہو، سمیل والا ہو، خراب ہو، آمیزش ہو جائے اس میں کسی چیز کی، تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پھر دہراتا ہوں، پہلی صورت کیا کہ پانی دستیاب، دوسری صورت پانی دستیاب لیکن قدرت، تیسری صورت پانی بھی دستیاب، اس پر قدرت بھی لیکن قابل استعمال، چوتھی صورت پانی بھی دستیاب، پانی پر قدرت بھی ہو، پانی قابل استعمال بھی ہو، مگر اتنا کم ہو کہ اس سے آپ چہرہ دھوئیں تو ہاتھ رہ جائیں، ہاتھ دھوئیں تو پاؤں رہ جائیں، تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں، سارے سوالات کے جوابات اس میں مل گئے کہ نہیں ملے؟ بولیے۔ آئیے اب آخری دو چیزیں رہ گئی ہیں بڑی امپورٹنٹ، وہ سمجھیے گا اور جانیے گا۔ ایک سبجیکٹ رہ گیا ہے اور ایک چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پیج نمبر 129 کھولیں ذرا، پیج نمبر 129، 129 کیا ہے بولیے؟ شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ کیا ہے بولیے؟ اچھا، لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے، ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ چلیں پھر بولیں، اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر بولیں۔ سنا ہے چنیوٹ اور لالیاں کے لوگ بڑا تگڑا ناشتہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ چلو شکر اللہ پاک کا، تو بولیں ذرا پھر، آپ کو اپنے کیے ہوئے ناشتے کی قسم بولیں جی۔ شخصیت سازی کیا ہے بولیے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں اسلام کو ملنگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ملنگنیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
کہ آپ چولا پہن لیں اور بس سبز رنگ کا لباس پہن لیں اور حق حق کے نعرے لگائیں، لمبی داڑھی چھوڑ دیں اور کہیں جی بس یہی دین ہے، اس سے اسلام کو الٹا نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ روحانیت بھی نہیں ہے۔ بولیے یہ آج کے دور میں اسلام کو اسکالرز کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت، جن کے پاس دونوں طرح کا علم ہو، دین کا بھی اور جن کی شخصیت کے اندر اٹریکشن ہو۔ اسی لیے ہم نے یہ سبجیکٹ رکھا ہے کہ آپ اپنی پرسنل گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی، اور میرے بھائی اور دوست اور احباب بھی، ایون کہ علماء بھی اپنی شخصیتوں کو بہتر بنائیں، اپنے لباس کو بہتر بنائیں، اپنے چہرے کی تراش خراش کو بہتر بنائیں۔ آئیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ پیج نمبر 107 سے، کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کا معمول بنائیں۔ دانتوں میں کیا کریں؟ بولیے خلال، کیونکہ وہ کئی چیزیں پھر دانتوں میں رہ جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ دیکھیے جب انسان کے منہ میں چیزیں رہ جاتی ہیں تو منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے کہ میں نے کیوں بات کی، اتنی اسمیل اور اسمیل کے بھبوکے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی اگر آپ نے خلال کیا ہو، منہ کو صاف کیا ہو، وہ ذرات جو منہ میں رہ گئے ہیں وہ نکال لیے ہوں تو پھر اسمیل پیدا نہیں ہوگی۔ تو کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ ہاتھ چپچپے نہ ہوں۔ پھر کانوں کی صفائی بھی مناسب اس کا اہتمام کریں، کہیں آپ کے کانوں کے اندر جھاڑیاں نہ اگ گئی ہوں، ان کا خیال کریں۔ داڑھی، مونچھیں اور بالوں کی مناسب تراش خراش ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سچی داڑھی کا تصور ہے کہ جی میں نے کبھی کینچی نہیں لگائی، کبھی کینچی، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ اسلام کا تصور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے اور عمل مبارک ہے۔ کان یأخذ لحیتہ من طولہا و عرضہا، آقا علیہ السلام دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے اپنی داڑھی کی تراش خراش فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ میرے اور آپ کے پاس دین کیسا پہنچا ہے۔ مناسب آپ کی شخصیت ہونی چاہیے، خوبصورت آپ کی شخصیت ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کر لوگ تمسخر نہ اڑائیں، مذاق اور تضحیک نہ اڑائیں، بلکہ وہ خوش ہو جائیں، آپ کی شخصیت پر کا ان پر پازیٹیو اثر پڑے۔ تو یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی عجیب الخلقت اور ماورائی مخلوق نہیں بلکہ اسی معاشرے کا حصہ سمجھیں اور نظر آئیں آپ۔ پھر آگے، جسمانی عوارض سے نجات کے بعد طہارت و پاکیزگی کا اس قدر اہتمام کیا جائے کہ جسم سے ناگوار بو دور ہو جائے، اور یہ انسانی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کاٹیں، ورنہ ان میں میل جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے اور جراثیم پرورش پاتے ہیں جو کھانے کے بعد کھانے کے ذریعے پیٹ میں جا کر مختلف بیماریوں مثلاً ڈائریا، ہیضہ وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت تبدیلی معاشرے میں آئے گی۔ اور ایک بات جو اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی پتھر پر بھی اگر پانی گرانا شروع کر دیں، کہاں بولیے؟ کسی پتھر پر بھی پانی گرانا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ اس پتھر میں بھی نشان پڑ جائے گا، گڑھا پڑ جائے گا، سوراخ پڑ جائے گا۔ آپ روزانہ ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد لوگوں کے دلوں پر ایسی باتیں ان کی چوٹ کروانا شروع کر دیں، آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا کہ لوگوں کی شخصیتیں بدل جائیں گے۔ اب آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے پیج نمبر 155 کھولیے ذرا، پیج نمبر 155 میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ ہمارا معاشرہ ہندوانہ معاشرہ ہے۔
ہندوانہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ گئے. بیٹا گھر میں موجود ہے اور بیٹی بھی ہے تو بیٹے کو کھانا پہلے دیتے ہیں, بیٹی کو کھانا بعد میں. اور بیٹی کی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ جب بھائی گھر میں آئے, باپ آئے تو بچھ جائے. تو بیٹے کا کیا حق ہے بھائی, اس کے پاس کیا حقوق ہیں. بس یہی وہ حدیث پاک میں نے پیش کرنی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اور اس مرکز علم کے ذریعے آپ اپنے معاشرے کو کیا دینے جا رہے ہیں, کیا تربیت کرنے جا رہے ہیں. پڑھیے گا, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے گا میرے ساتھ پڑھیے گا, سوّو بین اولادکم فی العطیتی فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. آقا علیہ السلام نے فرمایا تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو, اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. بیٹیوں کو فضیلت دیتا. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ برابری رکھا کرو, جو چیز بیٹوں کے لیے لے کر آؤ وہی بیٹیوں کے لیے لے کر آؤ. لیکن فرمایا اگر میں فضیلت دیتا تو بیٹوں کو نہ دیتا, کس کو دیتا؟ بیٹیوں کو دیتا. یعنی زیادہ ان کو دیتا, بیٹوں کو کم دیتا. زیادہ عزت, زیادہ وقار, زیادہ محبت کی حقدار کون ہے؟ بیٹی. یہ سیرت طیبہ کا پہلو ہمارے معاشرے میں مخفی کیوں ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام نے مراکز علم کے ذریعے ان چیزوں کو معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کے ہر گھر میں, ہر کسی کے گھر میں مرکز علم کھلے گا. ہاتھ کھڑا کریں ذرا, کھولیں گے. اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھائیں گے, اور اگر نہیں پڑھا سکتے تو اپنے گھر میں کھولیں گے اور معلم کا اہتمام کریں گے یا معلمہ کا اہتمام. بھائی ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے کے لیے اپنی گھر کی بیٹھک کو خالی کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے اور نعرے کے بعد میں سر کو پھر دعوت دوں گا کہ سر تشریف لائیں اور آخری سیشن میں ہم سے محو گفتگو ہوں. آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں, تیار کر لیں, بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. کیا کریں؟ سیٹ بیلٹ باندھ لیں, تیار ہو جائیں, کیونکہ اب اس کلاس میں وہ منظر آنے والا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جسمانی بھی تسکین ملے گی اور روحانی بھی تسکین ملے گی. جسمانی تسکین یہ کہ آپ کا گلا اب جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور آپ اس کے ذریعے پھر قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر زور لگائیں گے آپ, اور اسی طرح آپ کی روح حضور کی بارگاہ میں طواف کرے گی اور رقص کرے گی انشاءاللہ. جی نعرہ لگائیے گا میرے ساتھ, ہر گھر بنے گا. مزہ نہیں آیا؟ ہر گھر بنے گا, میرا گھر بنے گا, میرا گھر بنے گا, تیرا گھر بنے گا, اس کا گھر بنے گا. ذرا اونچی کہہ دو, اونچی کہہ دو, ذرا آہستہ بولو, آہستہ بولو, سب مل کر بولو, مل کر بولو. میرا گھر بنے گا, میرا گھر بنے گا, تیرا گھر بنے گا, ہم سب کا گھر بنے گا.